بالخیر. مجھے یہ چاہیے، وہ لوگوں کو چاہیے. یہ ہم اپنا نہیں لے کر آئے. آصف آتی ہے نا، ان سے کروا کے دیجیے گا مجھے. یہ میرے قریب رہے گا نا تو بہت آواز بنائے گا. ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں ایسی آواز آ جائے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج اپنی بات سننے کے لیے گھر سے نکل کر یہاں آنے کا موقع دیا. آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے. ہے بات بڑی پرانی، لیکن جب بھی کریں تو وہ نئی لگتی ہے. اور ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے کہ آگے کی تیاری کیجیے. ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، وقت سے بہت پہلے کرتے ہیں، بلکہ احتیاطاً بھی کچھ کر لیتے ہیں، بہت کچھ. لیکن اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی ہوتی ہی نہیں. ہم کئی دفعہ برف کی تیاری کرتے ہیں، سنو آنے والی ہے، ٹائرز چینج کروا لیتے ہیں لوگ. میں یہ ناروے کی بات کر رہی ہوں، لیکن پھر اس وقت سنو نہیں آتی. اسی طرح سے میں نے دیکھا کہ پوری شادی کی تیاریاں کی ہوتی ہیں تو شادی نہیں ہوتی. کئی دفعہ آپ نے پورے سفر کے ٹکٹ بکس کروائے ہوتے ہیں، سب کچھ پہلے پلاننگ کی ہوتی ہے، اینڈ پہ آپ کا وہ ٹرپ کینسل ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا نا. انسانوں کو جب ہم اپنی اس دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف یہ چیزیں دکھتی ہیں. اور خاص طور پہ جو پچھلے تقریباً 2 سال میں کرونا کے حالات آئے، اس نے ہمیں جو بہت ہی پیارے سبق دیے، اس میں سے ایک سبق یہ بھی تھا کہ ایکسیپٹ دا چینج، تبدیلی کو قبول کرو. اور اسی طرح سے ٹکٹس اوپن ہو گئے، ان کی کینسلیشن یا پھر ان کو چینج کرنے کے رولز لائٹ ہو گئے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. چونکہ بات ٹکٹ کی منہ سے نکل گئی تو پھر یہ بھی بتا دوں کہ پھر جب ہم ٹکٹ بک کراتے ہیں تو پھر ہم ساتھ انشورنس لیتے ہیں. یہ ہو گیا تو یہ ہوگا. کبھی آپ نے ٹکٹ بک کرائی ہو تو آپ دیکھیں گے جو ہی آپ ٹکٹ لے لیتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کو کہتے ہیں اچھا ایڈ دس ٹکٹ آپ کو وہ 200 کی دیں گے. تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے، اس کے بعد کوئی اس کے اندر 20-25 قسم کے اور ایکسٹراس ڈال دیں گے. یہ نہ ہو جائے آپ مر نہ جائیں، بیمار نہ ہو جائیں، ٹکٹ کا ریفنڈ ہو. تو ہم دنیا میں بہت سیکیور رہنا چاہتے ہیں. ایسی ہے نا، if it happen کرتے کرتے ہم کئی دفعہ اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل جو ہے وہ کم کر لیتے ہیں. لیکن جو بات کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا. لیکن آج ہم ایک ایسے سفر کی تیاری کریں گے جو ہم نے سوچا ہو کہ نہ سوچا ہو. وی آر ریڈی فار دیٹ اور ناٹ. وی بک دا ٹکٹ، وی پیک دا لگیج اور ناٹ. لیکن اٹ کین ہیپن کسی وقت. اور وہ کیا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تم میں سے ہر ایک کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آگے جو بھیج رہا ہے اس کی تیاری کرے. تو آج کا ہمارا موضوع کیا ہے، پریپیئر فار ہیئر آفٹر. ڈریے نہیں، یہ کوئی ڈرانے والا لیکچر نہیں ہوگا. عموماً موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر کی پہلی رات، حشر کے 4-5 سوال، یہ وہ ٹاپک ہے جس کو سنتے ہی ہم نام سنتے ہی اس آڈیو یا ویڈیو کو بند کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہ مری نہ جائیں. وہ جیسے کسی کی بات کہ اگر آپ نے ول لکھ دی تو کہیں آپ فوت ہی نہ ہو جائیں. تو آپ ول نہیں بھی لکھیں گے نا تو آپ پھر بھی فوت ہو جائیں گے. اچھی بات ہے کہ کچھ تیاری کر کے اگر جائیں گے تو بعد والوں کو مشکل نہیں ہوگی. ایسی ہے نا. بالکل اسی طرح سے آگے کی تیاری کیجیے. یہ وہ خوبصورت سا مشورہ ہے قرآن پاک کا کہ جس پہ عمل کرنے کے بعد بندہ مومن
सामान तैयार किया हुआ, बैग पैक रेडी, हर लम्हे तैयार है, क्योंकि किसी वक्त भी जाने का वक्त करीब आ सकता है। सूरत हशर की आयत 18 है, मेरी फेवरेट आयतों में से एक आयत, और जिन पे शुरू से बहुत दर्स दिए ये उनमें से एक आयत है। आज मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं प्राइमरी क्लास का पेपर दोबारा देने लगी हूँ, क्योंकि मैंने अपने इब्तदाई दिनों में जब शुरू किया था सब देना डलाना दर्स, इस आयत पे बहुत दफ़ा दर्स दिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सुनिए ज़रा ये पुकार आपके दिल पे आ रही है। आपका रब आपको और मुझे पुकार रहा है। क्या ईमान वालों, निस्बत कितनी प्यारी है, ईमान की निस्बत के साथ पुकारा जा रहा है। और ये एजाज़ भी कुरान पढ़ने और कुरान सुनने वालों को ही मिला अल्लाह के हुक्म से, कि जिसके अंदर हम अगर ये देख लें कि ईमान की निस्बत से पुकारता है अल्लाह ताला। आप लोग इधर से उधर हो जाए और सब चीज़ों को नशीन के भी अंदर आ जाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें एक ऐसे टाइटल से पुकारते हैं जो दुनिया की हर निस्बत से प्यारी निस्बत है। खून के रिश्ते अल्लाह ने दिए, कराबतदारी सिला रहमी अल्लाह ने हुक्म दिया, और वो कहते हैं ना कि अपनों जैसा कोई नहीं होता। जितना मर्ज़ी नाराज़ हो जाएं, रूठ जाएं, जो ही इंसान अपने भाई बहनों के बीच में आता है तो उस वक़्त वो वाकई महसूस करता है इस बात को कि खून में एक खिंच तो पड़ती है। आम हालात में हमें अपने प्यारों की कदर नहीं होती, लेकिन उनमें से खुदा ना खास्ता कोई एक बीमार हो या परेशान हो, ये बैरोमीटर है मोहब्बतों को और खून के रिश्तों को परखने का। मैंने देखा है लड़े हुए झगड़े हुए, तुम मेरी शक्ल ना देखना मैं तुम्हारी नहीं देखूंगी, मैं मर गई तो तुम ना आना, तुम मर गए मैं नहीं आऊँगी, तुम मेरे मरने पे भी आए तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। रिश्ते छूटने पे कभी ये डायलॉग बोले जाते हैं, कभी जायदादों में बहनों को हिस्सा ना मिलने पे ये डायलॉग बोले जाते हैं, कभी बकौल भतीजों के चचा हिस्सा खा गए भतीजे मार गए तब बोलते हैं, शक्ल नहीं देखनी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनमें से कोई एक मर जाता है, फिर बहन रोती भी आती है, हाय मेरा भाई, हाय मेरा भाई, 5 साल से नहीं इसको देखा। तो किसने रोका था आपको? आप इंतज़ार कर रही थी कि वो मरे तो मैं आऊँ। आपको जिंदा भाई की शक्ल नहीं देखनी थी। भाई नहीं इतने जज्बाती होते, बहन मर जाए तो भाई फिर भी कहते हैं बीवी को तुम चली जाओ मैं नहीं जाता। लेकिन बहनों की बात करती हूँ क्योंकि हम सब ख़वातीन हैं। तो इंतज़ार ना कीजिए कि हमारे प्यारे मर जाएं तो फिर हम उनकी चारपाई पे जाएं। अल्लाह ना करे इस तरह हम सुन के जाएं। क्या करना है, कोई यकीन दिलाने वाली कोई बातें हैं, या ये भी कोई देखना है, या कोई बड़ी प्यारी शक्ल होती है जिसको बंदा देखने के लिए जाए और आए। तो ज़रूरत है इस बात की कि दुनिया में दिल साफ़ कीजिए। कल शाम का लेक्चर यही था, नायाब इबादत है, इबादत की कसम है कि दिल साफ़ रखो। अल्लाह के नबी की ज़ुबान से खुशखबरी मिल चुकी कि फ़लाँ शख्स जो इधर से गुज़रेगा ना वो जन्नती है। और वाकई साहबी गुज़रे अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हु। साहबा को तजस्सुस हुआ कि आखिर इनकी क्या खूबी है जो अल्लाह के नबी ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। एक साहबी उनके घर आ गए, कहा मैंने किसी बात पे कसम खा ली है, 3 दिन तक घर नहीं जाऊंगा, तो बीइंग अ मुस्लिम मेरी हेल्प करो। और करनी चाहिए आज भी ऐसे हमें। तो मैं 3 रातें आपके घर रह लूँ। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, मेहमान तो रहमत होते हैं। और वो रहने लगे। 3 दिन हो गए और वो उनके आने जाने और उनके उठने बैठने को देखते रहे। जब जाने का वक्त आया तो सच बोल दिया कि भाई मेरा कोई ऐसा मामला नहीं था, मैं तो आपके शब व रोज़ के मामूल देखने आया था, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी की ज़ुबान से आपके बारे में सुना। लेकिन मैंने तो आपकी वही चीज़ें देखी हैं जैसे हम हैं। यानी ये भी मैं आपको एक कमेंट दे दूं, हम सोचते हैं दीनदार हर वक्त मसले पे बैठे रहते हैं, क्योंकि मसले से उठते ही दीन ख़त्म हो जाता है हमारा। वो मुस्कुराते नहीं, वो खाते नहीं, वो सोते नहीं, वो कपड़े पहनते नहीं, उनको तो कोई अच्छा खाना खाता देखो तो तकवा के ख़िलाफ़ है। हमारे ज़हन में सौतेलापन है दीन के साथ। और मेहंदी, मंगनी, शादी, ब्याह, पार्टी, होटलिंग ये रह गई दूसरों के लिए। और जो बेचारे कर रहे होते हैं ये काम, उनको हम गिल्ट दे दे के मार देते हैं कि आपने आप दुनिया में जो मौजें करनी है और भी कर लीजिए, वैसे आपने आगे जहन्नुम में जाना है। यानी इस वक्त हमारा दीन इतना प्ल्यूटेड है
بلیو می، یعنی اگر دین بول سکتا نا تو اسی فاسٹر کٹ کی طرح کسی دن بول پڑتا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں سوتیلا ہوں. ہر اچھی چیز دنیا اور گناہ کے لیے، اور ہر بیکار ٹوٹی پھوٹی کرسی میں اس کی طرح ہر چیز دین کے لیے. اس دین کی نسبت سے اللہ آپ کو مجھے پکارتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈر جو اللہ سے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر نفس یہ دیکھ لے. اس میں اتنی شدتیں اور اتنی تاکیدیں ہیں، اور آف کورس میں نے پہلے کہہ دیا کہ آج کوئی تفسیر کی بات تو نہیں ہے نا، لائٹ سا ریمائنڈر ہے، لیکن اگر آپ اس کی تلاوت اس کی سننا چاہیں تفسیر تو آپ کو اس کے اندر کتنی شدتیں دکھیں گی اس بات کی کہ چاہیے ضرور، جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں ضرور از ضرور، یو ہیو ٹو، انگلش میں یو شوڈ ڈو دس، ڈیفینیٹلی، شیورلی، شور شارٹ، ول تنظر، اور چاہیے کہ دیکھو یا دیکھے کیا، ہر نفس کیا، ما قدمت لغد، اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا. تو آپ کو مجھے اپنے کل کی تیاری کرنی ہے. اس آیت میں کل سے مراد آخرت ہے، ٹمارو. لکھیے یہ دنیا ایک بہت بڑا آج ہے، اور اس کے پیچھے نہ ختم ہونے والی کل، اس کو لغت کہتے ہیں. اور اسی لفظ پہ ہم نے اپنے ناروے کے پروجیکٹ کا نام لغت رکھا تھا، جو ماشاءاللہ پچھلے 11-12 سال سے معروف ہے، کہ اس میں جو ایفرٹ ڈلتی ہے، جو مال ڈلتا ہے، جو وقت لگتا ہے نا، وہ کل کیش ہوگا. وہ کمیٹی تمہاری کل نکلنی ہے، آج جمع کراتے جاؤ، کمیٹی وہاں جا کے لینا. میں نے لوگوں سے سنا ہے، خود تو نہیں کبھی ڈالی، لیکن سوائے ایک دفعہ کے، اور ساری کٹھی دے دی کہ ہر مہینے اس میں سے لیتے رہنا. تو انہوں نے کہا آپ نے ڈالی کیوں ہے؟ میں نے کہا آپ کے کہنے پہ. میں نے کیا کرنا اس سے؟ چلے اچھا، ہر مہینے نیت کر لی ہے کہ ایک ایک کو قرض دے رہے، اینڈ پہ دے دیجیے گا جب آپ کا دل کرے گا دینے ہوئے تو. ہاں، تو یاد رکھیے اللہ کے نام پہ کی ہوئی کوششیں، اللہ کے نام پہ لگایا ہوا مال، وقت، ایفرٹ، کمیٹی ہے. وہ دن مومن کی زندگی کا بڑا خوبصورت دن ہوگا جس دن اس کی کمیٹی نکلے گی. جیسے لوگوں نے کٹی پارٹیز بنا لی نا، کمیٹی پارٹیز بنا لی کہ آپ اب ہمیں ٹریٹ دیجیے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے ویسے، میں آپ کو بتا دوں، ایک سائڈ کی بات ہے بس. یعنی لوگوں سے زبردستی آپ ایک ہرجانہ ان کو دیتے ہیں کہ اب آپ ہمارے لیے پارٹی کا انتظام کریں کیونکہ آپ کی کمیٹی نکلی ہے. لیکن حقیقت میں یہ جو مومن کی روح اچھلتی کودتی، وہ کہتے ہیں اپنی جگہ سے ہلتی جلتی روح سے، جسم سے نکلتی ہے نا، یا نکلے گی انشاءاللہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس پکار پہ وہ اس لیے ہوگی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب آگے مزے ہی مزے ہیں. فروح و ریحان، وہاں خوشخبریاں ہوں گی، پھولوں کے بقے لے کر فرشتے آ رہے ہوں گے، ویلکم کریں گے، وارم ویلکم، آؤ طب تم. کوئی کہہ رہا ہوگا سلامن سلامن، کہیں سلامن قولا من رب رحیم کی پکاریں ہوں گی، اور انسان اس دنیا سے جائے گا. کیا وہ خوبصورت دن ہوگا. کبھی آپ نے دنیا میں کسی چیز کا خواب دیکھا، کہیں جانے کا شوق ہو اور ابھی تک نہیں گئے؟ بچوں سے پوچھئے، وہ ڈزنی لینڈ کا نام لیں گے. اور اگر کسی خدا شناس طبیعت کے مالک کو کہیں تو وہ کہے گا میں نے نیاگرا فال دیکھنی ہے. اتنا پانی، جنت کی نہروں جیسی کوئی نہر ہے. ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے. کوئی پہاڑی علاقوں میں جانا چاہتا ہے، میرے بھی بڑے ڈریم ہے، مجھ سے بھی کوئی بادل میں پوچھ لے کہ مجھے کہاں جانا ہے، شوق ہوتا ہے نا. مومن کو اس سے زیادہ شوق آخرت کا ہوتا ہے. وہ دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے کب جائیں گے نا، اتنے دن ہو گئے. آپ کبھی اس کا ایکسپیرینس کرنا ہونا تو بچوں کو کہہ دیں کہ بیٹا آئس کریم کھانے جائیں گے سیٹرڈے کو. وہ جمعرات سے الٹی گنتی گنیں گے، 2 دن بعد ہم جائیں گے آئس کریم کھانے. اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ مجھے آپ کی مسکراہٹ سے پتہ چل گیا. بچے جس طرح انتظار کرتے ہیں، اور پھر آپ نہ جائیں ان کو کہنے کے بعد، تو پھر دیکھیں ذرا آپ کے ساتھ ہوتا کیا. میں تو کہتی جو کام نہ کرنا ہو وہ اپنے آپ کو بتائیں، اور جو کام کرنا ہے وہ بچوں کو بتا دیں، پھر وہ آپ کو نہیں بھولنے دیں گے. اور پھر آپ کے وہ اوپر غصہ بھی کریں گے کہ آپ نے جو کہا تھا وہ کیا نہیں.
بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ آپ تیاری کر کے بیٹھے ہوں گے نا، تو اس مہمان کے آنے کے منتظر میزبان کی طرح جس سے وقت کٹ ہی نہیں رہا. سسٹر عابدہ کو بھی پوچھ لیجئے گا، اگر وقت سے پہلے تیاری کر لی تو کیا کہتے ہیں، ابھی آئے نہیں، کب آئیں گے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. ہوتا ہے نا زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ جب ہم تیاری کر چکے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں جلدی سے مہمان آ جائے. اور اگر تیاری نہ کی ہو تو کیا کہتے ہیں، اللہ کرے تھوڑی لیٹ ہی ہو جائے. اور لنڈن میں تو بڑا آسان ہے ایک بہانہ، رش بڑا ملا، ٹریفک بہت تھی، ایسی ہے نا. تو آپ مجھ سے نہیں خود سے، اور میں آپ سے نہیں خود سے پوچھوں کیا میری آگے کی تیاری ہے. دل میں دیکھیں مریں گے نہیں، اس ایکٹیویٹی سے میں بھی نہیں مروں گی، اور اللہ آپ کو لمبی زندگیاں دیں، آپ اپنے بچوں کی بھی خوشیاں دیکھیں، آپ ان کو نیکیوں میں اتنے آگے بڑھتا دیکھیں کہ خوشی سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں اور آپ کی آنکھیں گیلی ہو کر ٹھنڈی ہو جائیں. یہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. لیکن کبھی کبھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے، کیا حقیقت میں واقعی میں تیار ہوں. دیکھیے کہیں بھی جانا ہوتا ہے نا تو اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں. آپ جتنا زیادہ کسی چیز کے جانے یا کسی جگہ جانے یا کسی کام کے کرنے کے لیے منتظر ہوتے ہیں، اتنی آپ اس کی زیادہ تیاریاں کرتے ہیں. تو جب آپ آگے کی تیاری کر چکے ہوں گے نا تو آپ کا نمبر ایک اس دنیا میں پاؤں پسارنے کو دل نہیں کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ آپ پھر بھی جئیں گے، بلکہ اور خوش ہوں گے. انجوائے کر لوں، تھوڑی دن ہے اب اس دنیا میں، چلو اچھا کر لوں، سب کو مل لوں، پیار کر لوں، محبت کر لوں، اچھا ماں کو ملاؤں. ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ بس ایک ہفتہ ہے ہمارے پاس، تو کیا کریں گے. اور دکھی نہیں ہونا، کیونکہ جانا آگے بڑی پیاری جگہ ہے. تو جب آپ اپنے آگے کے لیے تیاریاں کرنے والے بنتے ہیں نا تو پھر آپ کا اس دنیا میں دل نہیں لگتا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ہنستے نہیں، کھاتے نہیں، روئے روئے سر پہ دوپٹہ باندھے ہوئے، ہائے ہائے بڑی دکھی بڑی دکھی بڑی دکھی. بیکار بات ہے یہ. دیکھیے دل میں فکر ہونا آخرت کی اور بات ہے، تیاری ہونا اور بات ہے. جیسے بھی چند دن پہلے ایک نئی سسٹر تھیں تو ان کو ٹریننگ ہم دے رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا سسٹر واٹ یو آر فیلنگ. کہتے ہیں کہ ڈر لگ رہا ہے لیکن ایکسائٹمنٹ بہت ہے کہ اچھا میں یہ کام کروں گی. میں اسکول کے آفس میں آج بیٹھی ہوئی ہوں، اسٹوڈنٹ سے ایڈمن بننے کا سفر. کہتی مجھے یقین نہیں آ رہا میں اب ایڈمن ہوں، میں آفس میں بیٹھ گئی ہوں آج. ہم تو ادھر سے ڈرتے ہوئے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں. لیکن اب میں نے کہا یہ تو ایک نیچرل بات ہے، آپ کو اگر اس وقت تھوڑی سی فیلنگز آ رہی ہیں تو اٹس نیچرل. تو ہر چیز کی ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے لیکن گھبراہٹ نہیں ہوتی مومن کو. اپنی موت کا سوچ کر آپ کو کیسا لگتا ہے، اور اگر مجھے ڈر لگے نہ لگے، خوف لگے نہ لگے، لیکن وہ آ جائے گی. تو آج دنیا، کل آخرت. دنیا کے بعد آخرت بالکل اتنی ہی یقینی ہے جتنا یسٹرڈے کے بعد ٹوڈے، اور ٹوڈے کے بعد ٹمارو. گزرے ہوئے کل کے بعد آج کا دن، اور آج کے دن کے بعد آنے والا کل. یہ تو ہونا ہی ہے. کتنا نادان ہے کہ جو آج کے لطف کو بھلا دے اور کل جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کو داؤ پہ لگا دے. جو صرف دنیا میں منہمک رہتا ہے وہ نادان ہے. جس نے آخرت بلا کر دنیا کو لے لیا وہ نادان ہے. کامیاب وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو بھی انجوائے کرے اور آخرت کی بھی تیاری کرے. یاد رکھیے مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، ادھر اور نہیں ہے. کچھ لوگ ادھر کو ادھر بھی کہتے ہیں، ایکسنٹ ہے، امریکہ کا اور ہے، یو کے کا اور ہے، پاکستان تو جو مرضی کہہ لیں. کوئی ادھر اور کہتے ہیں، کوئی ادھر اور کہتے ہیں، آپ جو مرضی کہہ لیں. ہم یہ کہتے ہیں نا یا یہاں یا وہاں، ہیئر اور دیئر. ہم سمجھے ہی نہیں پیارے رب کو. مومن کے لیے ہیئر اینڈ دیئر، یہاں بھی وہاں بھی.
دنیا بھی میری، آخرت بھی میری، کیونکہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، لیکن شرائط ہیں کچھ حسنہ، اور اللہ کی نافرمانی سے ملی ہوئی دنیا حسنہ نہیں ہو سکتی، وہ تو پتہ نہیں پھر سیئہ ہوگی یا کیا ہوگی اور کیسے ہوگی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی فکر کریں، اور یاد رکھیے گا آج میں اور آپ اس دنیا میں اس زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ کل ہمارے سامنے آئے گا۔ سورۃ یاسین آیت 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ ہم سب لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ اس آیت پہ بھی میں نے بہت دفعہ بات کی، بڑا امریکہ کی شاید ہر اسٹیٹ میں یہ لیکچر دیا تھا، واٹ ایم آئی لیونگ بیہائنڈ، میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں اولاد پہ، میں اپنے پیچھے کیسے بچے چھوڑ رہی ہوں۔ بالکل یہ آیت اسی کی یاد دلا گئی مجھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ شور ہے کہ ہم اٹھائیں گے۔ آج صبح کی تفسیر میں باسا کا لفظ پڑھا، اور اللہ کی طرف سے ایک بعثت الہی کی سب سے بڑی قسم مردوں کو زندہ کرنا۔ یہ مت سوچئے کہ ہم دنیا قبر میں گئے تو ختم، وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس کی کھلتی ہیں، بند آج ہماری ہیں، تبھی تو ہمیں وہ نظر نہیں آتا جو اس کو نظر آتا ہے۔ تو مان لیجئے کہ ہماری آنکھیں کھلیں گی۔ آپریشن کے بعد جب ہوش دلاتے ہیں نا مریض کو، تو اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا، پھر وہ دیکھتا ہے اس کے پاؤں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، بینڈیج ہے، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں آپ کا آپریشن کامیاب ہوا۔ آپ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتہ چلا۔ کہتے ہیں ڈونٹ وری۔ پھر وہ جب آہستہ آہستہ ہوش آئے گا، پھر درد ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، اس کو فیل ہوگا نا۔ مرنے کے بعد انسان کو دنیا کی ہر تکلیف ہلکی محسوس ہوگی، بھول ہی جائے گی، اور ہر خوشی بھی ہوا ہو جائے گی، اگر خدا نخواستہ وہاں پکڑے گئے۔ اور اگر اسی آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ آپ سن لیجئے وہ لیکچر، میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتی، بہت تفصیل، 1 گھنٹے کا لیکچر ہوگا ایٹ لیسٹ۔ آثار، آپ کے میرے نقش قدم، آپ جہاں سے آئے گزر کے بھی، اور واقعی اگر ایک اچھی نیت سے، اور ہم سب اچھی ہی نیت سے آئے ہیں، کسی کی بھی نیت بری نہیں ہوتی، تو جہاں تک گاڑی کے ٹائر تھے اور یہ کرسیاں جن پہ آپ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے پرنٹس بھی لے رہے ہیں، یہ آپ کے امپیکٹس بھی لے رہے ہیں۔ 3 چیزیں یاد رکھیے۔ نمبر 1، ہم میں سے ہر بندہ اپنے وجود کے ساتھ دنیا میں کوئی اثر چھوڑ رہا ہے۔ خود سے پوچھ لیجیے اچھا کہ برا۔ کچھ لوگ دنیا میں اچھی چیزیں پھیلا رہے ہیں تو کچھ بری پھیلا رہے ہیں، کچھ کے وجود سے حق پھیلتا ہے تو کچھ کے وجود سے باطل پھیلتا ہے، کچھ بے حیائی پھیلاتے ہیں تو کچھ حیا کے رواج کلچر کو عام کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے آج ایک سوال سوتے وقت پوچھئے گا، میرا امپیکٹ کیا ہے میرے گھر پہ، میرے بچوں پہ، میرے خاندان پہ، میری دوستوں میں، میں کسی جگہ بھی جاتی ہوں میں اپنے کیا اثرات چھوڑ کے آتی ہوں۔ دوسرا معنی ہے امپیکٹ کے بعد پرنٹس۔ یہ جو فنگر پرنٹس کی بات کرتے ہیں نا سورۃ قیامت میں، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ وہ سائنسدان مسلمان ہو گیا تھا جس کو یہ پتہ چلا تھا کہ قرآن میں تو 1400 سال پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ انسان کی پور پور کو ہم سیدھا کر دیں گے۔ وہ کہتے نہیں میں نے ڈسکور کیا ہے، آئی ایم دا فاؤنڈر، میں ہوں ڈسکورر۔ لوگوں نے کہا لو دیکھو قرآن کی آیت، تو مسلمان ہو گیا تھا کہ محمد تو کوئی سائنسدان نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میڈیکل بھی نہیں انہوں نے پڑھی، تو پھر وہ گاڈ کے میسنجر ہی ہوں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو جیسے فنگر پرنٹس ہمارا بار کوڈ ہے نا، اور ہر بندے کا فرق، اسی طرح آپ کے میرے زندگی میں ہر جگہ پرنٹ لگ رہے ہیں۔ وہ مسجد کا مصلی ہو، وہ بازار کی گلیاں اور سیڑھیاں ہوں، اور وہ کسی بیمار کو دیکھنا اور اس کی عیادت کرنا، اور ایک ایک جگہ
اور وہ کرسی جدھر بیٹھ کے گھنٹوں ہم اپنے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور کچھ ہو نہ ہو ہمارے فون کی اسکرین، ہمارے ٹچ، ہمارے کی بورڈز، ما قدموا آثارہم. جب 20 سال پہلے اس آیت پہ درس دیتی تھی تو یہ مثال نہیں دیتی تھی، تب فون تھے ہی نہیں، سیل فون. آج تو ہمارے سب سے بڑے پرنٹس یہ ہماری چٹ چیٹ، یہ ہمارے ماؤس، ایک ایک کلک لکھا جائے گا. ماں باپ نہ دیکھیں، چھپا لیں، بیوی شوہر سے چھپا لے، شوہر بیوی سے چھپا لے، اٹس اوکے. بٹ ہمارا اپنے معاملے میں کیا ہوگا وہاں لکھا ہوگا. نگاہ ڈالی، کان ڈالے، زبان سے بولا، کچھ کیا، پرنٹس، امپیکٹ اینڈ پرنٹس. اور تیسری چیز، ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بعد ہماری اولادیں. آج تھوڑی سی اس کی بھی فکر کریں. ایک جملہ اکثر لوگ بولتے ہیں، ہائے اگر ہم مر گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. اللہ آپ کو زندگی دے، اچھی سوچ ہے، لیکن اس کو ذرا بدلیے. اگر آپ بچے مر گئے تو ان کا آگے کیا ہوگا؟ کیا ہمارے بچے مرنے کے لیے تیار ہیں؟ آر یو ریڈی ٹو ڈائی؟ اور پھر وہی بات ہے، ریڈی ہیں کہ نہیں ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. کل نفس ذائقۃ الموت. اور حدیث کی وہ باتیں پوری ہو رہی ہیں کہ قیامت کے قریب جوانی کی موتیں ہوں گی اور اچانک موتیں ہوں گی، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، اٹھے، ابھی تو ادھر تھا، ابھی تو اس نے کیا، ابھی تو یہ کیا. پچھلے ویک 23 ایئرس کا ایک بچہ فوت ہوا. اور اسی طرح کی بات، اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے. جس دن ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن ماں باپ کو پتہ لگ جائے نا کہ 22 سال اور 6 مہینے کی عمر کے اندر بالکل اپنی شادی سے ایک ہفتہ پہلے مر جائے گا. برات آئی اور دلہا مر گیا، اور شادی کے لیے ماں باپ گئے پاکستان اور شادی سے 1-2 دن پہلے باپ مر گیا. یہ کہانیاں آپ سنتے ہیں اور یہ میں سنا بھی دوں گی تو آپ کے علم میں کوئی اضافہ تو نہیں کروں گی نا، لیکن موت تو آئے گی. تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو مرنے کے لیے تیار رکھیں. ایک جملہ میں اکثر بول دیتی ہوں، جینے والوں کو جانے کی تیاری کرنی ہے. ابھی تو صحیح طرح سے جینا بھی نہیں آیا تھا اور جانے کا وقت آ گیا. آپ کہیں جائیں بڑی امیدیں، بڑا ہی انتظار کر کے، چلے عمرے پہ اللہ آپ کو مجھے بھی لے جائے، 8 دن کا پیکج، 2-3 سال سے پلان کر رہے تھے جانا ہے جانا ہے. وہاں جاتی پتہ کیا ہوتا ہے؟ الٹی گنتی. ہائے 1 دن کم ہو گیا، ہائے اب 2 دن کم ہو گئے، 3 دن کم ہو گئے، اور پھر حق شروع ہو جاتا ہے، ہائے اب جانے کا وقت آ رہا ہے. اسی طرح سے آپ کا میرا اپنے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ کتنے کو دن رہ گئے. دیکھیں وہ کوئی دن ہی ہوگا نا، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے. انہی 7 دنوں میں سے کوئی ایک ہونا. اے ایمز ہوں گے کہ پی ایمز، ونٹر ہوگا کہ سمر، سپرنگ ہوگا یا آٹم ہوگا، ظاہر ہے اسی میں سے کوئی ہونا ہے. صبح ہوگی کہ دوپہر، شام، اندھیرے میں میری موت آئے گی کہ روشنی دن کے اجالے میں، سردیاں، گرمیاں، ان میں سے کوئی وقت ہونا ہے. اور اللہ کو آج بھی اس وقت میری اس بات پہ بھی پتہ ہے کہ میری کب آنی ہے. اللہ نے مجھے نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ کہ پھر بندہ وقت سے پہلے ہی مر جاتا. اللہ نے آپ کی میری زندگی کی وہ آخری گھڑیاں چھپا کر ہم پہ رحم کیا. اگر بچے کے ساتھ ایک لیٹر پیڈ بھی آ جاتا نا، اس کا ڈے ٹو ڈے، اور جیسے کہتے ہیں یہ میری پہلی ڈائری اور میرا پہلا سال اور دوسرا سال، اور اگر اس میں یہ آ جاتا نا کہ بس اس نے اب اور 6 سال زندہ رہنا ہے، تو ماں نے 6 سال پہلے ہی روز جی کے روز مرنا تھا. یہ اللہ کی رحمت ہے. تو انسان کا نام اعمال 3 جگہ درج ہے. نمبر 1 اللہ کے دفاتر میں، جس کو سجین اور علیین بھی کہتے ہیں. دفتر سے مراد یہ آفس نہ سمجھیں، اسکرولز، ریکٹ کیپنگ. آج ریکٹ کیپنگ ون ڈرائیو، ای ڈرائیو اور مائکروسافٹ اور وہ کیا بولتے ہیں آپ اس کو، ہارڈ ڈرائیوز، سافٹ ڈرائیوز، وہاں جگہ آئی کلاؤڈس. یہ ہیں اللہ کے دفتر. اللہ نے بہت بڑا میموری کا ڈیٹا رکھا ہوا ہے آگے جا کر. بندے کی ایک ایک چیز اس میں سیوڈ ہے. آپ کے فون میں ذرا سی میموری بھر جائے آپ کہتے ہیں سٹک. اللہ کے پاس اسپیس کا کوئی ایشو نہیں، کیونکہ
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دوسرا آپ کا میرا نام اعمال ہمارے جسم کے اعضاء اور گرد و پیش کی چیزوں پہ درج ہو رہا ہے. ہم سب اپنے جسم کے اعضاء کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. اس پہ بھی لیکچر ہو چکے ہیں. پورا ایک ٹاپک ہے انسان اپنے شاید کچھ ایسے لفظ تھا مجھے بھول گیا، انسانی اعضاء کی عدالت میں. قرآن و سنت سے وہ ساری باتیں جو اس میں آتی ہیں. اور تیسرا مرنے کے بعد آئندہ نسل، معاشرہ اور پوری انسانیت پر انسان اپنی اچھائی اور برائی کی فصلیں تب تک دیکھتا رہے گا جب تک وہ پھل لائیں گی یا کانٹے بھیجیں گی. تو کفا بالموتی واعظہ، ڈیتھ از دا اسکیری ریمائنڈر. کون سی ڈیتھ؟ کس کی؟ اپنی؟ دوسرے کی. کسی کو مرتا دیکھیں تو اپنے آپ کو یاد کریں. آپ نے فرمایا سعید من وعیدہ بغیرہ، خوش قسمت ہے وہ جو دوسرے کی موت سے عبرت لے لے. اب یہاں آج اسکرین آپ کو نہیں دکھ رہی، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر کے آتے تو لگا سکتے تھے. اسکرین تو ہے. تصور میں لائیے مٹی، پھر اس میں ایک گھڑا کھدا ہوا ہے اور وہ تقریباً کوئی 2-2.5 گز لمبی ہے اور 1-1.5 گز چوڑی ہے، اور اس کے دونوں طرف مٹی کی ڈھیریاں جو کچی کچی مٹی نکلی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی آپ اور میں اس کو قبر کہتے ہیں. لیکن لکھیے یہ وہ کمرہ عدالت ہے جہاں آپ کا کوئی رتبہ کام نہیں آئے گا. یہاں آپ کا کوئی وکیل نہیں ہوگا. یہاں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا. یہاں آپ کی دولت نہیں چلے گی. یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور یہاں آپ کا چیخنا چلانا کوئی بھی نہیں سنے گا. اور سب سے بڑھ کر یہاں آپ جھوٹ نہیں بول سکیں گے. اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے. یہ عدالت کا ایک چھوٹا سا روم ہے جس میں ہمیں بند کر دیا جائے گا. زندگی اچھی گزار جائے، پھر فکر نہ کریں. ستی خیرہ مسکراتے تھے صحابہ موت کے وقت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا نا تو بڑے ریلیکسڈ. کسی اور صحابی کا بھی ہے، نام نہ ہی کوٹ کریں، بس صحابی تھے. جب موت کا وقت آیا تو اطمینان، سکون، خوشی. دیکھنے والے نے کہا ہم نے زندگی میں کبھی آپ کو اتنا مطمئن نہیں دیکھا. ہر وقت ہی آپ فکر مند، گھبراہٹ میں اور پریشان تھے. کیا فرق ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے زندگی میں اچھے کام بھی کرتا تھا، لیکن مجھے ایک سوچ رہتی تھی کہ آج تو میں اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں میری موت کیسی ہوگی. شاید میں کوئی غلط کام کروں، اللہ نہ کرے، اور اس پہ موت آ جائے. آج جسم زخمی ہے لیکن سکون سے مر رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کی موت آ رہی ہے. یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور مشکات کی روایت ہے، قرآن میں اس پہ بہت جگہ بات ہوتی ہے. سورہ قاف بھی ہے، سورہ راف میں بھی ہے. جرنی آف دی سول. ایک حدیث سناتی ہیں آپ کو. مشکات کی روایت ہے 1628. جب مومن کی روح نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے اچھی سی خوشبو کا تذکرہ کیا اور کستوری کا ذکر کیا. اور آپ جانتے ہیں کستوری وہ ہرن کے پیٹ سے نکلتی بڑی قیمتی سی ایک خوبصورت خوشبو ہوتی ہے. کستوری کا ذکر کیا. مسک بھی کہتے ہیں. جی. آسمان والے کہتے ہیں زمین کی طرف سے ایک پاکیزہ روح آئی ہے. اللہ تجھ پر اور اس جسد یعنی اس جسم پر رحمتیں نازل فرمائے جس میں تو آباد تھی. پھر آواز آتی ہے اسے اس کے رب کی طرف لے جاؤ. اس کو اللہ کی طرف لے جایا جاتا ہے. پھر وہ فرماتا ہے اسے اس کی آخری اجل یعنی قیامت تک اس کے مقام پر لے چلو، یعنی اس کی قبر میں جا کر اس کے اندر ڈال دو. آپ نے فرمایا یعنی کہ مومن کو ساری آسمانوں کی سیر کر کرا کے واپس اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ قبر کے حساب کتاب باقی ہیں.
اس کے برعکس جب کافر کی روح نکلتی ہے تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے بدبو اور لعنت کا ذکر کیا، بعض کہتے ہیں آپ نے یوں ناک پکڑ لیا، اور آپ نے فرمایا کہ جب اس کی بو آتی ہے اور اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے تو آسمان والے کہتے ہیں کہ زمین کی طرف سے ایک خبیث روح آئی ہے، اور اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اسے اس کی آخری اجل تک لے چلو۔ تو دیکھ لیجئے کون سا سفر چاہتے ہیں ہم۔ دنیا میں پسینے کی بو کے ساتھ کہیں بیٹھنا نہیں چاہتے، کیئرفل ہوتے ہیں، رہنا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت اور شیرینی ہے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2237۔ دنیا کی تکلیف ختم ہو جائے گی، وہاں میٹھی ہو جائے گی۔ دیکھیے آپ میٹھی چائے پی لیں، 3 سیکنڈ 5 4 6 سیکنڈ اس سپ کا ٹیسٹ منہ میں رہے گا، پھر آپ دوسرا پی لیں گے، تیسرا، 10 منٹ میں چائے کا کپ ختم، 3 چمچ چینی ڈال کے چائے پی جائے۔ لیکن وہ جسم میں شوگر کے طور پہ اور آپ کی ویسٹ کے ارد گرد چربی کی صورت میں کب تک رہے گی؟ کون چاہے گا اسے؟ آج کتنا انسان اپنی ہیلتھ کا اور صحت کا خیال رکھتا ہے، چینی نہ کھاؤ، گڑ نہیں کھاؤ اور شکر کھا لو، یہ نہ کر لو، وہ کر لو۔ 4 دن کی تکلیف کاٹ لیتا بندہ۔ اب بلڈ پریشر ہائی ہے تو کوئی ضروری ہے آپ نے 2 چمچ نمک ڈال کے ہنڈیا پکانی ہے؟ بغیر نمک پکے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا میں نے لوگوں کو۔ تو 4 دن کا پرہیز کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ اور اگر یہاں پرہیز کیا نا، آپ کو تو تھوڑے دن بعد عادت ہو جاتی۔ میں آپ کو پوری تسلی اور یقین سے بتاؤں، انسان جب دنیا سے ذرا سا ہاتھ کھینچتا ہے نا تو پھر اس کو زیادہ دنیا دیکھ کے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وہی بات ہے جیسے ذرا پھر نمک کھاؤ تو تیز لگتا ہے، جو چینی چھوڑ دیتا ہے اس کو چینی پھر زیادہ لگتی ہے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، متاع الغرور ہے۔ انسان بیٹھ کے انتظار کرتا رہتا ہے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی دنیا رہتی ہے لیکن ہم نہیں رہتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 7197، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی، یوں آپ نے انگلی ڈال کر دکھایا، اور وہ صحابی وہ جو راوی ہیں نا وہ کہتے ہیں ایسے کوئی انگلی ڈالے دریا میں، پھر دیکھے کہ کتنی کو تری اس کی ہاتھ پہ آئی ہے، جتنی دیر پانی میں انگلی رہے گی گیلی رہے گی، باہر نکالیں گے 1-2 قطرہ لگے گا خشک۔ فرمایا یہ جو انگلی کو لگا یہ دنیا ہے، اور وہ جو سمندر یا دریا ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا کی نسبت آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے، خیرم و ابقا، اور دنیا چھوٹی ہے۔ آج آنکھیں بند ہوں گی، آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا کیا کچھ 6 چیزیں لکھیں۔ آج صرف سانس کی ڈوری ٹوٹے، حسن ختم ہو جائے گا۔ کئی دفعہ میت پھول جاتی ہے، کبھی اچانک موت ہوتی ہے تو بلڈ جسم میں رکتا ہے، چہرہ کالا ہو جاتا ہے، حسن ختم ہو جاتا ہے، صحت ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنے محلات اور مکانوں سے دور ہو جائیں گے، کتنی بھی حویلیاں آپ نے پیچھے بنا کے چھوڑ دی، سب ختم۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لفظ کے ساتھ بڑی اداسی آتی ہے۔ آپ کا مال ختم ہو جائے گا، آپ کی اولاد ختم ہو جائے گی، اور بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے جدا ہو جائے گا۔ ساتھ کیا رہے گا؟ ہمارے ساتھ صرف ہمارے عمل باقی رہ جائیں گے، اچھے ہوں یا برے۔ بخاری کی روایت ہے 6514، میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 تو واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل چلتا ہے۔ اس کے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتا ہے، یعنی میت گاڑی، وہ قبر کھودنے کے آلات وٹ وغیرہ وہ واپس آتے ہیں، لوگ بھی آتے ہیں، اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ کون سا دوست اچھا ہوتا ہے؟
جو آپ کا ساتھ نہ چھوڑے. تو یاد رکھیے کہ جب موت آئے گی تو یقین کیجئے کہ کچھ بھی آپ کے کام نہ آئے گا الا یہ کہ جو اپنی زندگی میں کر کے شروع بیٹھے ہوں گے. آپ کے جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کہیں گے میں آپ کی بات نہیں مانتی، ٹھیک ہے، میں حق رکھتی ہوں اس بات کا، آپ میری بات بالکل نہ مانیں. آپ کہتے ہیں میری بیٹیاں رو رو کے مر جائیں گی، میرا بیٹا تو دھاڑے مار مار کے روئے گا، میرے میاں وہ تو بچیں گے ہی نہیں، اور ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے تو وہ تو یہ صدمہ ہی نہیں برداشت کریں گے. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا مر کے دیکھ لو. 3 دن مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم چھوٹے تھے کافی اور ہمارے ماموں کی ڈیتھ ہوئی تھی ینگ، شادی کو شاید 3 سال ہوئے تھے، 2 بچے تھے، 1 سال کا ہوگا یا کچھ اسی طرح، ویری ریسنٹلی میرڈ. تو میری خالہ اس وقت باہر رہتی تھیں، تو بھائی کی بیماری اور جو بھی موت تھی اس پہ آئیں، تو موت والے دن سب رو رہے ہوتے. تو میں اپنے ذہن سے سوچتی تھی آج اب ہماری خالہ کبھی نہیں ہنسیں گی، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا اس ایج میں اپنے بھائی بہن بہت پیارے لگتے ہیں، اور اللہ سب کے سلامت رکھے. اس وقت یہ خیال ہوتا ہے اللہ ان بھائی بہنوں کو نہ مارنا. اور اکثر لوگوں کی طرح میں بھی سوچتی تھی اللہ اپنے سارے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھے اٹھانا، مجھے کسی کا غم نہ ملے. وقت کے ساتھ ہم بہادر ہو جاتے ہیں نا. تو میں سوچتی تھی کہ میری خالہ اب کبھی نہیں ہنسا کریں گی، یہ کبھی میک اپ نہیں کریں گی، یہ کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنیں گی، یہ کبھی جیولری نہیں پہنیں گی. لیکن 3 دن کے بعد، شاید چوتھے دن انہوں نے جانا تھا، تو وہ جانے کے لیے جب اپنا سامان اٹھا رہی، ظاہر بندہ کپڑے پہنتا ہے تو ان کی کوئی جیولری ہوگی تو وہ بندے سے پہن رہی تھی. تو مجھے اس دن سمجھ آ گیا کہ نہیں اب سب کچھ نارمل ہو جائے گا. اور اگر یہ نارمل ہو نا تو پھر کام کیسے چلے. اور اللہ نے بھی کہہ دیا نبی کے ذریعے کہ 3 دن سے زیادہ آپ نے کسی اپنے مرنے والے پر سوگ کرنا بھی نہیں. تو فرق پڑتا تو ہے لیکن گھاؤ بھر جاتا ہے. کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کی موت کوہنی کی چوٹ ہوتی ہے، لگتی بڑے زور سے ہے لیکن چند سیکنڈ میں ختم بھی ہو جاتی ہے. تو فرق تھوڑا سا پڑ بھی جائے گا لیکن لوگ بہل جائیں گے اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے. آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا. آپ ذمہ داران ہیں نا، گھر کے، دفتر کے، اسکول کے کاموں کے. سب سے پہلے لوگ پوچھیں گے آپ بتاؤ اس باجی کی جگہ کون، اس ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کی جگہ کون، اب کینٹین کا انچارج کون ہے. انسوار کہتے ہیں نوشک میں، اب اس کا انسوار کس کو دینا ہے. اور پھر آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا، لیکن آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا. آپ جس وقت اندر حساب دے رہے ہوں گے نا تو ہو سکتا ہے وہاں باہر لڑائیاں شروع ہو چکی ہوں، اور کچھ نہیں تو کانوں میں تو میت والے گھر میں لوگ کہہ رہے تھے کیا چھوڑ کے گئے، کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں، اچھا پیسہ کتنے، گھر کتنے ہیں. تو موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا. لوگ کہیں گے ڈیڈ باڈی کہاں ہے. جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں. آپ کا نام نہیں کوئی لے گا، میرا بھی نہیں لے گا. جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں. آپ کا مال، حسب نسب، منصب، رتبہ، CEO، آپ چیئر پرسن ہیں، آپ پریزیڈنٹ ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کا نام نہیں آئے گا. تو یہ دھوکے ہیں. کتنے بچے، 6 بیٹوں کے باپ کو بھی آپ نے وہی کندھوں پہ سوار ہوتے ہی دیکھا ہے، اس کو کہ مرسڈیز میں تو نہیں چھوڑ کر آتے گاڑیوں جا کے قبر میں. قبر سب کی مٹی میں بنتی ہے، کسی کی قبر شیشے کے تاج محل میں نہیں دیکھی آپ نے. تو یہ وہ دنیا جو اتنی حقیر ہے، اور وہ دنیا جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کتنی عظیم ہے. خود سے میں پوچھتی ہوں، آپ بھی پوچھ لیں کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینی ہے. ہم ساری زندگی 2 چیزوں کے گرد گھوم کے کولو کا بیل بنتے ہیں، ایک مال
اور ایک اولاد. عموماً مرد مال کمانے میں اور بیویاں بچوں کو خوش کرنے یا بچے بچوں کی زندگی گزار دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف 46 میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. مال اور اولاد محض دنیا کی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے. اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. تو آئیے آگے کی تیاری کرتے ہیں. وقت کا صحیح استعمال کریں. چند ٹپس ہیں آپ کے لیے بس. ٹائم مینیج کیجئے کیونکہ ٹائم مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ. ٹائم از لائف، لائف از ٹائم. مرنے والے کا کیا ختم ہوتا ہے؟ سب کچھ ادھر ہی ہوتا ہے. آنکھ بھی، کان بھی. وقت ختم ہو گیا، جیسے گھڑی کا سیل ختم ہو گیا. گھڑی موجود ہے، بیکار ہو گئی، سیل نہیں ہے اس میں. ورنہ یاد رکھیے قیامت کے روز پچھتاوے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ آگے کی تیاری کیسے کریں، کیا ملحوظ خاطر رکھیں. تو اللہ کے نبی نے ساری باتیں بتا دی مجھے آپ کو. حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح مسلم میں 1631 کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نام عمل منقطع ہو جاتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث. 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. چلیے آج اسی پہ کوشش کرتے ہیں. پہلی چیز صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ، آن گوئنگ چیریٹی. اور میں سوچتی ہوں وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جن کے پاس ہر وقت موقع ہوتے ہیں. کئی بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتی کدھر دیں، کچھ بتائیں، زکوٰۃ دینی ہے، گھر ہے، بچے کوئی نہیں ہے، اس کا کیا کریں. تو میں ایسے شکل دیکھتی ہوں لوگوں کی. ریئلی آپ کو نہیں پتا کدھر دینا ہے کیا. وہ کہتے ہیں سب کچھ دے دیا، سب کے پاس ہے، اب کس کو دیں. صدقہ جاریہ آپ کی میری زندگی میں ایک ایسا دروازہ کھولتا ہے کہ جس کے لیے مرنے کا انتظار نہ کریں. زندگی میں ان چیزوں کو اللہ کے نام، اللہ کے رستوں میں کھپا دیجئے تاکہ آپ کی بھی تو ٹھنڈی ہوں. بہت سارے ایسے ساتھی ہوتے ہیں نا ہمارے مرنے کے بعد یہ ہو ول لکھتے ہیں لوگ، یہ میں نے گھر مرنے کے بعد اللہ کے نام پہ دینا ہے، یہ میری چیز. تو میں کہتی ہوں آپ مرنے کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ آپ لکھ لیں، ابھی دے دیں، لیکن رہیں اس میں. اللہ آپ کو گھر سے آپ کے نکالے گا. کوئی بینک ہے، کوئی آپ کی بینکرپسی فائل ہو جانی ہے کہ چلو جی اس کو اللہ کے نام کر دیا تو اب نکل جاؤ ادھر سے. بینک میں آپ کو ٹرسٹ ہے، اللہ پہ نہیں ہے. اور زندگی میں کون روکتا ہے آپ کو اس گھر کو اللہ کا کرنے میں؟ مطلب کیا اللہ کا کرنا کیا مطلب ہے؟ کسی مسجد کے نام کر دیں، کسی رفاہی ادارے کو دے دیں؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ان کو آپ کے گھر کی. اللہ آپ کو نصیب کر. اپنے گھروں کو مسجد بنائیے، اپنے گھروں کو دین کے ادارے بنائیے. آپ کا گھر کا ایک ایک کونا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے گونجے. آپ دیکھیے کہ نئی جگہ باہر نہیں مدرسے بنتے، نہیں کوئی افورڈ کرتا، تو میرا گھر مدرسہ، میرا ڈرائنگ روم مدرسہ. جب باہر کی دنیا میں پابندیاں لگی تھی بنی اسرائیل پہ تو موسیٰ کے ذریعے اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، گھروں کو قبلے بناؤ. یہ کرونا میں ہم نے 2 سال گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی، 2 نہیں 1 سال تو کم از کم پڑھی نا. عیدیں بھی پڑھی، جمعے بھی پڑھے. تو مسجدیں گھر جو تھے وہ مسجدیں بن گئے. اور کتنے پازیٹیوز آئے پھر اس کے بعد. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے مرنے کا انتظار مت کریں. کتنا نہ سمجھ بندہ ہے اپنے مرنے کا انتظار کرتا ہے اور اپنی زندگی میں وہ بہار نہیں دیکھتا. پھر دوسری چیز علم ينتفع بعدہ، علم کا کوئی کام کر جائیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ جیسے میں آپ کو اس وقت علم دے رہی ہوں، تو یہ مائک کس نے لگایا؟ آن لائن پہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ، اور بعد میں بھی سنیں گے. یہ کن کے ذریعے سے جا رہا ہے؟ اور یہ سلائڈز کس نے بنائی؟ اور یہ پھول بوٹے کس نے لگائے؟ گھر جا کر آپ لوگ بھی دیکھیے گا، یوٹیوب پہ بھی جا رہا ہے یہ لیکچر. پورا ساری کھانسی سنیزنگ کے ساتھ ریکارڈ ہو رہا ہے.
غلطیوں کے ساتھ ریکارڈ ہوتا ہے. تو مل کے کام کرتے ہیں نا تو ایک کا چھکا پوری ٹیم کی فتح بن جاتا ہے. کھڑے رہیں بس اس کے اندر، نکل کے باہر تو چھکا تو آپ نے کوئی نہیں تھا لگانا. ویسے بھی تو شکست والی فتح بند پارٹی میں آپ کا نام تو رہتا. ہماری کمیوں، ہماری عیبوں اور ہماری خامیوں کو چھپانے کا سب سے بہترین طریقہ ٹیم ورک ہے. ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیجیے انگلیاں. اکیلے میں تو جس دن آپ ایکسپوز ہوں گے لگ پتہ جائے گا کتنے پانی میں ہم. لگتا تو بڑا مزہ ہے، دور میری آزادی ایٹ مائی اون، لیکن ہوتا نہیں ہے. تیسری چیز اولاد، نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے. ولد صالح یدعو لہ. تو صدقہ جاریہ کیا ہے؟ درخت لگانا، مسجد مدرسہ بنوانا، کہیں کنواں کھدوانا، کسی کی دینی تعلیم کا بندوبست کرنا. عثمان رضی اللہ عنہ کا صدقہ جاریہ آج تک جاری ہے، آپ نے واقعات سنے ہوں گے. پھر نافع علم، قرآن اور حدیث کا علم سکھانا جس پر مرنے کے بعد بھی عمل کیا جائے. جتنے لوگ اس میں فائدہ اٹھائیں گے آپ کو اجر ملے گا. اور ان آفیشیلی میں آپ کو بتاؤں، جسٹ لاسٹ ویک سے ابھی تک ہمارے پاس پاکستان کی ایک جگہ میں، یعنی البرکہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو، اور بہت سارے لوگ پاکستان کے ساتھ جوہر آباد کو بھی جاننے لگ گئے نا، جو سنتے ہیں ریگولر، جو نہیں سنتے ان کی تو بات ہی نہیں ہے. الحمدللہ 2018 فروری 2018 سے لے کے آج تک 2.5-3 سال اب ہوئے ہیں. تو وہاں تو اللہ کی رحمت سے جو کام ہو رہے ہیں، ادھر کام شروع ہوا تو پاکستان کے کئی شہروں میں شروع ہوا. ایک چھوٹی سی جگہ پہ اللہ نے کچھ ساتھیوں سے کام لیا. یعنی کیا گننا، بس کہہ لیں ایک کمرے کے گھر کی چوڑائی 3 منزلہ کر لیں، 1-1.5 مرلہ ہی ہوگا نا. پھر اللہ جب بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو اس کی ساری کمیوں کے باوجود اس کو کام کا موقع دیتا ہے. تو جگہ کی تنگی تھی اور لوگ، اور علاقہ بھی غریب، وہاں کوئی گاڑی بھی نہیں جا سکتی، گاڑیاں جاتی ہیں تو باہر کھڑی کرنی پڑتی ہیں، ایسا علاقہ. تو بڑی کمی کا احساس تھا. کام کرنے لے تیار ہو رہے ہیں لوگ بھی ہیں، لیکن جگہ چھوٹی ہے. تو ایسی جگہ تو آئیڈیل تھی اس وقت. بالکل یہ میں آج آپ کو ان آفیشیلی بتا رہی ہوں، یہ نور قرآن کی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، یہ میری انفارمیشن آپ کے لیے جو یہاں بیٹھے ہیں. اس وقت بالکل آخری مرحلوں پہ اس کے لیے ایک جگہ کا ٹوکن ہو رہا ہے. اور سوال یہ ہے کہ بیانے کے پیسے دیں تو بات کر لیں. بنی بنائی جگہ مل رہی ہے. میں تو سب سے زیادہ خوشی سے وہاں ڈالوں گی، کیونکہ پہلی بات ہے چلتا کاروبار ہے، کس نے انتظار کرنا ہے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. دوسری بات ضرورت ہے، غربت ہے. ادھر کے لوگوں کی مجھے نہیں پتا کیا پسلی ہے، ہم تو کسی کو بھی نہیں دیکھتے نا. لیکن یہ آپ کے میرے لیے ایک موقع بن گیا، اور ہو جانا ایک ہفتے میں ہو جانا یہ کام، ایک دن میں اللہ کرنے کو راضی ہے. پر میرا حصہ اس میں کتنا ڈلتا ہے مجھے اس کی فکر ہے. تو یہ کوئی کھپنا یا کھپانا ہے، یہ انویسٹ ہے. عقل مند کاروباری جو ہوتا ہے پہلے سب سے خود شیئر خریدتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے 1000 پاؤنڈ ڈالوں گا تو میرے 2500 ہو جانے. ہاں جب وہ نہیں ڈال سکے گا پھر اپنے کسی دوست بیلی کو کہے گا وہ فلاں کاروبار میں حصہ ڈالنا ہے. جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو ہم قرض اٹھا کر بھی ڈال دیتے ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے نا، جس نے آگے کی زمین پہ اپنے محل بنانے ہوتے ہیں نا، وہ کہتا ہے پہلے میرا ڈال دو، پھر دیکھیں گے ضرورت پڑی تو آپ کو بھی کہہ دیں گے، ابھی تو ہمیں خود ڈالنا ہے. یہ ہے بعد والی چیزیں، یہ چھاؤں ہے. اور پھر نیک اولاد کی دعا، اچھی تربیت دیجیے. ہم اپنے بچوں کے بارے میں اس وقت میں کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہی کیونکہ پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. انشاءاللہ آگے والے دنوں میں الگ سے بھی اس پہ باتیں آئیں گی. کیا ہم اپنی اولادوں کو پال رہے ہیں یا ان کی پرورش کر رہے ہیں؟ دیکھیے معذرت کے ساتھ، بندہ بلی کا بچہ پالتا ہے، گورے کتے پالتے ہیں، گاؤں کے لوگ ڈور ڈنگر پالتے ہیں، بچے پالے نہیں جاتے. یہ کوئی جانور ہیں جن کو ہم پال رہے ہیں؟ یہ تو ہمارا ایسٹ ہے. یہ بچے تو ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں. اکبادنا تمشی علی الارض، عربی میں کہتے ہیں یہ بچے ہمارے جگر ہیں. کبد کہتے ہیں جگر کو، لیور، کلیجی.
کہتے ہیں یہ ہمارے کلیجے نکل کے باہر سڑک پہ پھر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، تو ہم اپنے ان بچوں کو پیچھے ڈال دیں گے؟ بچوں کی فکر کیجیے، ان کو خوش کرتے کرتے اللہ کو ناراض نہ کرتے، اور ان کی خوشیوں کے موقعوں کو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بنا دیں۔ تو ان 3 چیزوں پہ کام کر کے آگے کی تیاری ہوگی۔ اور کیا کریں؟ فرائض کی پابندی۔ آج نومبر 30 2021 ہے، اس وقت 7:03 ہوئے ہیں، بس چند منٹ میں ہم پورا کر رہے ہیں۔ اپنے فرائض کو چیک کیجیے۔ آگے کی تیاری فرائض کو پورا کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ پھر نوافل، ہم نوافل میں بڑے تیز، فرض چھٹ جاتے ہیں تو لکھ لیں نفل جو ہے نا یہ بونس ہے۔ بونس کب ملتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب اصل پے مل جاتی ہے، کوئی کام کرتا ہے اس کو پے کے ساتھ کہتے ہیں یہ اس کو بونس دے دو اس ماہ، تو کام ہی نہیں کیا تو بونس کدھر؟ جو لوگ فرض چھوڑ کر نوافل میں کھوئے ہوئے ہیں نا تو بونس ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ دیکھیے نا، جہاز کی ٹکٹ لی آپ نے تو اس کے بعد ہی کھانا ملتا ہے نا، آپ کو کہتے ہیں یہاں جائیے کھانا آرڈر کر دیں، یہاں لگیج دیکھ لیجئے، یہ سیٹ ذرا گھومنے والی کر لے۔ وہ سارے آپ کے چونچلے وہ کب کرتے ہیں؟ جب ٹکٹ بک کراتے ہیں۔ تو ٹکٹ ہی نہ بک کرائیں تو وہ آپ کو جہاز کا وہ مسلم میل چوز کرنے دیں گے؟ نفل از بونس۔ پھر پوشیدہ صدقات، دائیں ہاتھ سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو خبر نہ ہو۔ پھر نیک اعمال کر لیجیے، بہادر ہو، جتنی جلدی کر سکو نیکیاں کر لو، تمہیں نہیں پتہ کتنے فتنے آ رہے ہیں۔ تہجد کی نماز نور کا سبب ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ اور اچھا اخلاق قیامت کے دن پلڑے میں بہت بھاری ہوگا، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا۔ یہ کہاں ہے؟ سورۃ منافقون آیت نمبر 10، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دی اور دے دیتا مہلت، تاکہ میں صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یہ نہیں کہا نماز پڑھ لوں، یہ نہیں کہا بچے کی شادی کر رہا ہوں، ذرا اپنی جائیداد بانٹا ہوں۔ صدقہ اور صالح بننا۔ پھر اور کیا کریں؟ ذکر اذکار۔ دیکھیے ہم سارا دن سر سے پاؤں تک کاموں میں مگن ہونا، زبان خالی ہوتی ہے۔ آپ کو وضو کی بالکل ضرورت نہیں، آپ کو مخصوص طریقے سے سر پہ دوپٹہ اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جو فیلنگز ہو نا دل میں ویسی تسبیح پڑھیں۔ اپنا کوئی گناہ یاد آ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کوئی نعمت دیکھی، دل خوش ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کی کوئی قدرت ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کبھی تسبیح کریں، کبھی تحلیل کریں، کیونکہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا یہ باقیات الصالحات میں سے ہے۔ اور اینڈ پہ ہمارے ہاتھ کیا رہ جانا ہے؟ آپ کو ایک چھوٹی سی پوئم سنا کے اپنی بات پوری کرتی ہوں۔ لکھنے والے نے لکھا، اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے۔ یعنی میری زندگی کی جو گھڑیاں تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں، تو آپ میں سے کوئی مجھے ادھار دے دے گا؟ کچھ سانسیں، کچھ دن، کچھ صبح، کچھ شامیں۔ ہے کوئی جو ساہوکار بنے؟ ہے کوئی جو دیون ہار بنے؟ کچھ سال مہینے لوگوں پر سود بیاج کے دن لوگوں، ہاں اپنی جان کے خزانے سے، ہاں عمر کے توشہ خانے سے۔ کیا کوئی بھی ساہوکار نہیں؟ کیا کوئی بھی دیون ہار نہیں؟ یہ اپنے یار پرانے ہیں، ایک عمر سے ہم کو جانے ہیں، یعنی پرانے تعلقات ہیں، یہ میرے پرانے جاننے والے ہیں۔ ایک عمر سے ہم کو جانے ہیں، ان سب کے پاس ہے مال بہت، ہاں عمر کے ماہوں سال بہت۔ ان سب نے ہم کو بلایا ہے،
بھلا دیا سب نے. دیتا ہے کوئی؟ وہاں تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ ہونا ہے. اور یہ پوئم پڑھی ہے نا تو مجھے ایک بیوی یاد آ گئی، جوانی میں بیوہ ہو گئی، بچے بھی ہیں، اور شوہر کی ڈیڈ باڈی لے کے جا رہے ہیں تو کہتی میں نہیں جانے دوں گی. چیخ رہی ہیں. جب مرد آتے ہیں نا گھر میں ڈیڈ باڈی لینے تو وہ جو چارپائی تھی نا اس کے اوپر لیٹ گئی، ایسے جیسے اوپر بندہ نہیں لیٹتا. کہتی میں نہیں جانے دوں گی. سارے کہتے ہیں ہوش کرو، عقل کرو، سمجھ کرو، صبر کرو، بچوں کو دیکھنا ہے تم نے. کہتی میں نہیں جانے دوں گی. اتنا ان کے اندر اس وقت جوش اور انرجی تھی کہ کسی سے بھی قابو نہیں ہو رہی تھی. تو مردوں نے نا چارپائی اٹھا لی کونوں سے تو ساتھ لٹک گئی. جیسے وہ بندے کے اندر غصے یا درد اور تکلیف کے وقت میں ایک طاقت آ جاتی ہے نا، وہ وہاں صحن سے اٹھا کر باہر ڈیوڑی تک اس چارپائی کے ساتھ ہی لٹکتی بھی گئی. میں نہیں جانے دوں گی، میں نہیں جانے دوں گی. اور پھر کچھ بھی نہیں ہوا. پھر وہ آج بھی اللہ ان کو سلامت رکھے ہیں، زندگی گزر گئی. پھر شادی بھی ہو گئی، پھر بچے بھی بڑے ہو گئے. کوئی نہیں ساتھ جاتا. مرتے دم لوگوں سے پوچھا کریں کیا دے کر لیتے ہو سان سے. میں نے آپ کو کل پرسوں بھی سنایا نا، بچے کی شادی کے لیے باپ گیا اور پاکستان چلے گئے، میاں بیوی تیاریاں کر رہے ہیں. جن بچوں کی شادی تھی انہوں نے پہنچنا تو وہ آ چکے ہیں، ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں. باپ نے فون پہ بات کی ہے اور بیوی کو کہے بچے پہنچ گئے، فلائٹ آ گئی ہے. اور خود کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں بتیاں لگوا رہے ہیں. کوئی الیکٹریشینز آئے ہوئے ہیں تو بیوی کہتی ہیں اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں. وہ جلدی سے کہتے ہیں چائے بنا کے دو. پھر وہ بسکٹ کہہ رہی میں نے ایسی پیکٹ رکھ دی ہے تو کہتے ہیں ایسے نہیں اچھا لگتا. پیکٹ کھولے ہیں ان کو چائے پلانے کے لیے، کھول کے دیے ہیں. اور گاڑی گئی بھی ایئرپورٹ پہ بچوں کو لینے، فون پہ بات کی ہے. اور جب وہ یہ 2-3 دفعہ نا ایک دم کھچ پڑی ہے، بیٹھے ہیں، جان چلی گئی. ڈاکٹرز نے کہا ان کے دل کے اوپر بوجھ پڑا، یعنی ایکسائٹمنٹ، موومنٹ. اور گھر میں مہمان شادی کے لیے آئے ہیں اور 2 بچوں کی شادی، ایک بیٹا ایک بیٹی. ایئرپورٹ سے وہ باپ سے بات کر کے آئے ہیں اور وہ جب 1.5 گھنٹہ کا سفر طے کر کے گاڑی آئی ہے تو گھر میں مہمانوں سے بڑا ہوا سوگ ہو رہا. آپ بتائیے مجھے، کوئی اس دن باپ سے، کوئی دنیا کے کتنے کو آپ پاؤنڈس دے کر اس باپ کے لیے 3 کو دن خرید سکتے ہیں کہ چلو بچے کی شادی اور ولیمہ ہو جائے. جانا تو ہے انہوں نے، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ولیمے کے اگلے دن فرشتہ لے جائے، بہو تو کر لیتے ہیں. اور اسی خاندان کے لوگوں سے کہہ دو کہ اس کو 3 دن دے دو اپنے. کوئی دیتا؟ یہ دھوکہ ہے. ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے، تیرے لیے یہ، تیرے لیے وہ. دھوکہ ہے. کوئی ساتھ نہیں جائے گا. تو آگے کی تیاری اس طرح کیجئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سورہ فجر کی آیتیں ہیں 27، 8 اور 30 تک. یہ پکار آ جائے لوگوں کو بھی مل جائے اور ہمیں بھی کہ نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے نیک انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. کیا خوبصورت وہ وقت ہوگا. اس کو سوچا کریں، انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیر. آپ سب نے بڑے صبر اور حوصلے سے سنا. کوئی بات سننے کے دوران کسی کے ذہن میں آئی یا کچھ بھی، یا ہماری سسٹر جن کا یہ گھر ہے وہ کچھ اپنی طرف سے کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. ان کے آنے تک میں ہی کہہ دیتی ہوں دیکھیے زندگی بہت مختصر ہے، اس کو اویل کیجیے. کل صبح ویمبلی مسجد میں آ جائیے. ہم 4 دن کا ایک شارٹ کورس شروع کر چکے ہیں. سورۃ جمعہ کی تفسیر ہو رہی ہے، آ کر دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. جن کو آنا ہے وہ پوچھ لیں، ادھر ساتھی موجود ہیں، یہ ایڈمنس ہی ہیں سارے، جو بھی جس سے مرضی پوچھ لیں. ہمارے پاس یہاں شروع ہوتی ہے 10:15،
آپ 10 بجے بیملے مسجد آ جائیں، ایلنگ روڈ کی مسجد، مرحلے 9:45 پہ ڈور کھلتا ہے، 9:45 پہ آئیے، آرام کیجئے ذرا، ظاہر کے کپڑے وغیرہ سیٹ کر کے بندہ سردی گرمی کے نکال کر، تو 10 بجے آپ پورے وہاں کے بیٹھ جائیں، اور 2-2.5 گھنٹے آپ کو کیسے لگیں گے؟ 15 سے 20 منٹ لگے ہیں۔ کل شام کو ایک لیکچر ہے موسیٰ کی زندگی، لائف آف موسیٰ فل آف چیلنجز، آئی تھنک سو اوپن ہے نا، ذرا فلائر بنا ہوا ہے، کل شام کو یہی ٹائم ہے، جیسے آج لیٹ شروع ہوا ہے کل بھی انشاءاللہ لیٹ ہی شروع ہوگا، ڈونٹ وری۔ جو گھروں کے لیکچرز ہیں وہ 5 کی بجائے 6 جو باہر سننے والے نا ان کے لیے 6 بجے ہوگا، میں ابھی سے سیدھی سی بات کر دوں، کیونکہ ایسے میں یہاں ایک فنکشن پارٹی ماحول ہے، اور میرے والے لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، تو لیکن آپ سب 5 بجے وہاں پہنچیں گے تو 6 ہوگا، ورنہ 7 بجے شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کدھر ہے؟ یہ کنگسبری ہے، لنڈن، 93 گروو کریسنٹ، کنگسبری لنڈن، NW9OLT، اور فون بھی لکھا ہوا ہے، آپ کو یہ گھر جا کر مل جائے گا، آپ لے لیجئے گا۔ ادھر آئی ہوئی ہے سسٹر یاسمین، سسٹر یاسمین آئی ہوئی ہیں، ان کا گھر ہے، ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھیوں سے پوچھ لیں، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہی ہیں تو ان کے گھر پہ ہے، کل اوپن ہے، آپ جو صبح میں نہیں آ سکتے کہیں تو پھر وہ شام میں اس میں آ جائیں، یہ کل شام کو ہے انشاءاللہ تعالی، جی مل جائے گا آپ کو، اس کی تصویر کھینچ کے بھیج دیں، آپ اپنا فون نمبر دے دیجئے، گروپ بنا لیجئے جس میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک نستغیث، اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری اس دنیا میں اس زندگی کو کارآمد کر دے، یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا، یا اللہ اس سے پہلے کہ ہم اس کمرے عدالت میں پہنچے اور جرح و تعدیل ہو اور ہم سے ہمارے ایک ایک معاملے کے بارے میں پوچھا جائے، یا اللہ ہمیں آج ہی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اس دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کی اتنی تیاری، اور وہاں جتنی دیر رہنا ہے اس کی اتنی تیاری کی فکر لگا دے۔ ہمارا وقت، ہمارا مال، ہماری ایفرٹس، ہماری سوچیں، ہمارے غم جتنے اس دنیا کے لیے ہیں، اے اللہ اس سے بہت زیادہ آخرت کے لیے کرتے، اور اللہ میں دنیا میں بھی خوش رہنے والوں میں شامل کر، اے اللہ میں روتے دھوتے لوگوں میں نہ رکھنا، اے اللہ ہمارا حال ایسا نہ کرنا کہ کافروں کے لیے فتنہ بن جائے کہ یہ تو بڑا اللہ کا نام لیتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں ایسے مسئلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا سے جو ساتھی چلے گئے ان کی بخشش فرمائے، اور ہمارے شوہروں پہ، ان کے گھر والوں پہ، ان کی والدین، ان کے والدین، بہن بھائیوں پہ اپنی رحمتیں فرما، یا اللہ جو بھی جہاں ہے اس کو اپنی رحمتوں میں رکھ، ہمارے بچوں پہ رحم فرما، متقین کا امام بنا، اور ہمارے بڑوں پہ بھی اپنی رحمت فرما، زندگی کا مقصد سجھا، یا اللہ جس کام کے بعد دنیا تو ملے، آخرت تو ملے، دنیا بھی مل جائے، وہ کرنے والا بنا، ہمیں آخرت کی قیمت پہ دنیا لینے اور دینے والا نہ بنا، اور یا اللہ جو بھی اس معاملے میں یا اللہ تیرے رستے کے کام ہیں ان کے کام تو خود سنبھال لے، وفوض امری الی اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ تعالیٰ اس گھر پہ اپنی رحمتیں فرمائے، جس محبت سے ہماری اس بہن نے ہمیں بلایا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائے، اور اس گھر کو ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے خیر اور برکت والا بنائے، اور باقیات و صالحات میں ڈھال دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔